بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، والدین کے پاس سے بہت سارے میسیجز اور ایک طرح سے بچوں کی شکایات کہ بچوں کی شرارتیں اور ان کی تلخ کلامی اور مختلف معاملات کے باعث جو والدین کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اس کے پیش نظر میں نے ضروری سمجھا کہ والدین سے اس سلسلے میں بات کی جائے، اور بہت سے ایسے عوامل کہ جس کے بارے میں ہم لوگ اتنے آشنا نہیں ہیں، ان کو اس بارے میں آگاہی دی جائے۔ عزیزان محترم، ایک بات تو یقینی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بچوں کے معاملات میں محتاط ہونا، ان کا دھیان رکھنا اور ان کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہر ماں باپ کا ایک فطری عمل ہے، اور وہ اس میں بہت حد تک حق بجانب بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی بات پہ بچوں کو کوئی پنشمنٹ دیتے ہیں یا کسی معاملے میں روک ٹوک کرتے ہیں، تو یہ ان کا 100% حق ہے، کیونکہ انہی کی ذمہ داری ہے جو رب متعال نے ان کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کو ایک اچھا شہری، اچھا مسلمان اور ایک اچھا پاکستانی بننے میں مدد فراہم کریں۔ لیکن عزیزان محترم، میں آپ کو یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو آگاہی نہ ہونے کے باعث ہم شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ اکثریت سے بہت سارے بچے شروع میں بہت شارپ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی سختی کی وجہ سے بہت زیادہ روک ٹوک اور ان کو بہت زیادہ تنبیہ بہت سے معاملات میں کرنے کی وجہ سے ان کی وہ شارپنس کم ہو جاتی ہے اور وہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو ان میں سے 3 بچے تو شاید ماں باپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، سٹرائک کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے رائٹ ہے اور یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو میں والدین سے گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص خواتین سے، کہ وہ اکثر دیکھتی ہیں اپنے گھر میں کچن میں جو مصروفیت ہوتی ہے، اگر بالفرض کیا وہ کوئی سبزی کاٹنے لگی ہیں، آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ، تو اگر کسی چھری کی دھار بیکار ہو تو انہیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی کے باعث وہ کچن کی بہت ساری ایسی ایسیسریز بازار سے پرچیز کرتی ہیں جو ان کے لیے ایسی معاون ہوں جو کام میں تیزی لائیں اور ان کا ہاتھ بٹانے میں بہترین ثابت ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ایک بہترین صورتحال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے شارپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، یا جن کے لیے ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ بچے ہی اصل میں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان میں قابلیت ہوتی ہے، اور وہی اس کوالٹی کے حامل ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، جو اپنے وطن کے لیے لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے لوگوں سے لڑ سکتے ہیں، وہی بچے اس قابل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو چھری جو ہے گھر میں وہ سبزی نہیں کاٹ سکتی، وہ یقیناً باہر کسی کا گلا کیسے کاٹ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہوشیار اور بہت زیادہ شارپ اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنے والے بچے ہوتے ہیں، یہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ جتنا ہم ان کے معاملات میں تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، جتنا ان کی تربیت میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ یہ لوگ ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرب رکھتے ہیں ہمارے معاملات میں، سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کا بہترین فن لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ ایک جو ان کی شرارتیں ہیں، بہت زیادہ تیزی ہوشیاری ہے، اور جو مائیں اس بارے میں مجھے میسیجز کرتی ہیں اور شکایات کرتی ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دیں یا کوئی ایسا دعا بتا دیں کہ میرا بچہ یہ شیطانی کرنا چھوڑ دے، تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک قابل ترین آپ کو بیٹا یا بیٹی فراہم کیا ہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ کے حساب سے تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت قابلیت والا ہے۔ آپ اس کا دھیان رکھیں، آپ اس کی اچھے سے تربیت کریں اور کوشش کریں کہ اس کے ہم آہنگ ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ اسے کسی معاملے میں فورسلی ڈیل کریں، اسے انتہائی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور
یہ بالکل خیال نہیں کریں کہ یہ بچہ 5 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے۔ آپ اسے بالکل ایک بڑے کی مانند ڈیل کریں اور اسی طرح اسے کنوینس کریں، اسے بتائیں کہ اس کے وجہ سے جو آپ کو مسائل کا سامنا ہے یہ اس سے شیئر کریں، اسے بتائیں کہ دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ شرارتیں کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، یا آپ بہت سا ہوم ورک جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو آپ کی شکایات موصول ہوتی ہیں، اس سے بیٹا ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے، کیونکہ آپ ہمارا فخر ہیں، ہم آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری عزت میں اضافہ ہو، نہ کہ لوگ آپ کی شکایات کریں۔ تو ہم آپ کو لوگوں کی شکایات پہ کبھی بیٹا کوئی تکلیف نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمیں جتنا بھی پریشان کریں، لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ایک اچھے بچے بنیں، اچھے بیٹے یا بیٹی بنیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اس بچے کو بہت اچھے سے کنوینس کریں گے، اسے یہ سمجھائیں گے، بے شک وہ 4 سال کا بچہ کیوں نہیں ہے، تو آپ کو بہت پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے۔ آپ جب اس بچے کو بے جا روک ٹوک کرتے ہیں اور اس بچے کو آپ بہت زیادہ اس پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، یا بالخصوص ان جگہوں پر جہاں والدین میں برداشت کی بہت کمی ہے، وہ بچوں کے لیے ایک عجیب تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور ہمارا بہت سارا ٹیلنٹ اور ان بچوں کی کوالٹی اور ان کی اتنی خصوصیات جو کہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ان بچوں کو کے ذہن ڈل ہو جاتے ہیں، ان کی شارپنس کو آپ کنٹرول تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں وہ شارپنس جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب وہ فزکس پڑھنے کے قابلیت رکھنے والا بچہ بار بار فیل ہونا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کو اپنی لائف میں لڑنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پہ اس بارے میں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو کہیں تعویذ دے دیں، ہمیں کوئی دعا بتا دیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑا فرینڈلی ہونا پڑے گا، ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا دوستانہ رویہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے بہت اچھے نتائج ملیں گے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ یہ دیکھیے گا کہ جس بچے کو آپ یہ کنوینس کریں گے کہ دیکھیں بیٹا آپ کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آئی تھی، یا بالفرض کیا اس کی ماما کہتی ہیں کہ دیکھیں بیٹا میں آپ سب کے لیے صبح اٹھتی ہوں روزانہ، ٹھنڈ میں برتن دھوتی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ کا یونیفارم پریس کرتی ہوں، یہ ساری باتیں آپ اس سے شیئر کریں باقاعدہ، اور پھر اسے بتائیں اس کی باعث میں بیٹا بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، لیکن آپ کی محبت میں یہ کام کرتی ہوں میں، یا کبھی مجھے ٹمپریچر ہے، میری طبیعت خراب ہے، زکام ہے، میں تب بھی آپ لوگوں کے یہ سب کام کر رہی ہوں اپنی تکلیف کے باعث۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے پاکستانی بنیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے ورکر بنیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے ایک اسٹوڈنٹ بنیں، اور فیوچر میں آپ ہمارے لیے فخر کا باعث ہوں، تاکہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور زیادہ اجاگر ہوں۔ تو کیونکہ ہم بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ذہنی طور پہ کمتر ہیں، اور ان کو ہمیں بجائے اس کے کہ کنوینس کریں ایک بڑے فرد کی طرح، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا ڈرا دھمکا کے، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرانا، فلانی چیز آگے جن آ جائے گا، ایسے آ جائے گا، یہ بچوں کو آپ یقین کیجئے اس کی شارپنس ختم کرتا ہے، اور یہ بچے کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ ایسا اینٹی بائیوٹک ہے کہ جس کے باعث وہ پرابلم جس کے لیے آپ چیسٹ انفیکشن کے لیے دے رہے ہیں، یا جس بھی معدے کے ایشو کے لیے وہ اینٹی بائیوٹک اسے استعمال کرا رہے ہیں، وہ تو حل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ایسی پرابلمز بھی کریٹ کر رہا ہے جو آپ کے بچے کے لیے بالکل اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور تکلیف دہ ہیں۔ تو میرا حق تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ گزارش ضرور کروں۔ تو اللہ پاک آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کر فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو اپنے بچے سے پیار نہ کرتے ہوں یا اپنی ذمہ داری نبھانا نہ چاہتے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات صرف اس لیے آپ لوگوں کے گوش گزار کی گئی ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے بچے، یہ بچے ہمارا ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مالی کی طرح ہماری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک لمٹ تک تکلیف دے سکتے ہیں، ایک لمٹ تک انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، اور بالخصوص صرف ان احکام میں جو اللہ پاک کے اگینسٹ جاتے ہو، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، نہ کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ بہت زیادہ سختی کریں، ان کے ساتھ بہت زیادہ روڈلی انہیں ڈیل کریں، تو یہ ایک انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بچے ہماری پراپرٹی نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے اپنے والدین کے بہت سارے معاملات میں ہمیں اس وقت جو فیلنگز ہوتی تھی
اگر وہ ہم سب آج بھی محسوس کریں اور آج بھی ان باتوں کو سوچیں تو آپ یقین کریں کہ یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں سے بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور انہیں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے بابا ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کی مما ایسا بالکل نہیں کرتی تھی۔ آپ انہیں ایک بھروسہ دیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا ہم لوگوں میں بھی یہ آپ ہی کی طرح ہم شیطانیاں کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ ایشوز آئے ہیں، یہ مسائل ہماری زندگی میں آئے ہیں، ان شرارتوں کے باعث جن سے ہم آپ کو روکتے ہیں، تو وہ بہت اچھے سے کنوینس ہوں گے اور ان کا آپ کو جو رسپانس آئے گا وہ آپ کے لیے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ قابل دید ہوگا اور آپ کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیزان گرامی، اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔